الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، شریعت کا تحفظ مسلمان کیسے کریں، شریعت اور اس کی تعلیمات کی مسلمان قدر کرنے والے بنے، اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں گی، کیونکہ اس وقت ابھی بھی ہمارے پاس یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ اور اس کا چرچا ہے، اور آج آخری تاریخ ہے جو لا کمیشن کو مسلمانوں کی طرف سے رائے دینا تھا اور ناراضگی کے لیے جو اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے جو اپنی طرف سے بات پیش کرنا تھا، اس کی آج آخری تاریخ ہے. تو اس سلسلے میں گزشتہ کچھ باتیں عرض کی گئی کہ وہ کون سے مسائل ہیں جو مسلم پرسنل لا کے تحت آتے ہیں، اور ان مسائل کے سلسلے میں ہم مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے. وہ تو چند مسائل ہے کہ جو مسلم پرسنل لا کے تحت آتے ہیں، لیکن ایک عمومی بات جو ہم مسلمانوں کے لیے ان حالات میں اور اس طرح کے جو شوشے اور اس طرح کے جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اس کے ضمن میں ہم لوگوں کو جو چیز سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا، شریعت محمدیہ کی تعلیمات سے نوازا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے اور اس دولت سے ہم لوگوں کو نوازتا نہیں اور ایمان والے گھرانوں میں پیدا نہیں کرتا تو پھر ہم بھی بے دینی کی زندگی گزارنے والے بنتے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے سرفراز فرمایا، نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بنایا اور آپ کے ذریعے زندگی گزارنے کا ایک دستور اور زندگی گزارنے کا ایک قانون اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ عطا فرمایا، تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس شریعت کی قدر کرنے والے بنے، اس دین کی عظمتوں کو پہچاننے والے بنے اور اس دین سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنے والے بنے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ جب کبھی اسلام کے مخالف کوئی جھوٹا دعویٰ شروع کیا جائے یا قرآن کی توہین کا کوئی واقعہ پیش آ جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی اور بے ادبی کا جرم کر دے تو ہم اپنی مسلمانی کو دکھانے کے لیے سڑکوں پر آ جائے اور وقتی طور پر احتجاج کر دے، یا اس طرح کے جو مسائل کو اٹھا کر مسلمانوں پر پابندی عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اپنی پوری ایمانی جذبے کو دکھانے کی فکر کی جائے. یہ ہم سے اتنا ہی مطالبہ نہیں ہے، دین یہ نہیں چاہتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حق اتنا نہیں ہے کہ خاص موقعوں پر مسلمان کھڑے ہو اور اپنے دین سے وابستگی کا اظہار کرے اور وہ موقع ختم ہو جائے، وہ واقعہ ٹھنڈا پڑ جائے تو پھر مسلمان بھی اپنے گھروں میں دب کر رہ جائے، شریعت کی تعلیمات سے دور ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو وہ چھوڑ دے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے سوڈین میں تقریباً عید سے ایک دن پہلے قرآن کریم کی توہین کا واقعہ پیش آیا. ایک بدبخت ملعون نے قرآن کریم کے اوراق کو پھاڑ کر اپنے جوتوں کو صاف کیا، اس کے بعد علل اعلان قرآن کریم کو جلایا. پوری دنیا میں اس کے خلاف ناراضگی کا اظہار ہوا، برہمی ظاہر کی گئی اور مسلمانوں کی جو 57 ملک کے مسلمان ذمہ دار ہے وہ سارے جمع ہوئے اور انہوں نے وہاں کی حکومت کے اوپر یہ سخت ترین الفاظ میں مذمت کی. تو اس طرح کے جو واقعات پیش آتے
چاہے وہ قرآن کریم کی توہین کا وہ واقعہ ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا واقعہ ہو، یا وقفے سے ہمارے ملک میں مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کے واقعات ہو، مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت کے واقعات ہو، تو عمومی صورتحال جو دیکھی جا رہی ہے اور نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان اس طرح کے واقعات کے رد عمل کے لیے اور اس طرح کے واقعات پہ ناراضگی کے اظہار کے لیے کھڑے تو ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، موقع کے لحاظ سے کھڑے ہونا بھی چاہیے، اپنی ناراضگی کا اظہار بھی ہونا چاہیے، پروٹیسٹ ہو رہا تو پروٹیسٹ کا حصہ بھی بننا چاہیے، اگر احتجاج کرنا ہے تو احتجاج کرنا بھی چاہیے، ناراضگی درج کروانا ہے تو درج کروانا بھی چاہیے، لیکن اس طرح کے واقعات مجھے اور آپ کو جو سبق اور پیغام دیتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی وابستگی کو شریعت سے زندگی بھر کے لیے مضبوط کرنے والے بنیں، دین کے احکامات، دین کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی دیا ہے وہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، بلکہ قبر میں دفن ہونے کے بعد میدان حشر میں کھڑے ہونے تک کے ساری تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو اس بات کا عزم و ارادہ کر کے تہیہ کر کے مضبوط کر لے کہ اب میں اب پوری زندگی حالات موافق ہو تب بھی شریعت سے وابستہ رہوں گا، حالات ناموافق ہو تب بھی شریعت سے وابستہ رہوں گا، اور دین کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے جائے تب بھی میں دین کو سمجھنے والا بنوں گا، اور دین کے خلاف کوئی بات نہ بھی ابھرے تب بھی میں دین سے وابستہ رہنے والا بنوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے اس شریعت میں ہم کو پیدا فرمایا، اس دین میں ہم کو پیدا فرمایا کہ جس کی تمام تر قوانین کو اللہ نے مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بحیثیت دین ہم نے پسند کر لیا، یہ ہماری نعمت تمہارے اوپر پوری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے کامل اور مکمل ہونے کا اعلان فرمایا۔ دنیا میں جتنے مذاہب آئے اور جتنے پیغمبر بھیجے گئے ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کا دین کامل و مکمل ہو گیا تھا، چونکہ ان کے بعد ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا، اور میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو مکمل فرما دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک مرتبہ کچھ یہودی علماء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے عرض کرنے لگے امیر المؤمنین سے کہ آپ کے پاس قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے پاس نازل ہو جاتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ یعنی اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرما دی کہ اس خوشی میں مسلمان اگر اس آیت کے نازل ہونے والے دن کو عید کا دن بنا لے تو بھی کم ہے۔ اگر ہم یہودیوں کے پاس وہ دن، اگر وہ آیت نازل ہو جاتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن قرار کر دیتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا یہی آیت سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ جس میں اللہ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان بھی فرمایا اور اسلام و دین کے قبول پسند کرنے کا اظہار بھی فرمایا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے تم سے زیادہ معلوم ہے کہ وہ آیت کس وقت اللہ نے نازل فرمائی۔ چنانچہ حضرت عمر نے فرمایا وہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفے کے دن میدان عرفات میں، جمعہ کا دن تھا اور عصر کے بعد کا وقت تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ اکرام آپ کے ساتھ سعادت حج کو ادا کر رہے تھے۔ اس عظیم موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، گویا کہ وہ دن ہمارے لیے پہلے سے عید کا دن تھا، اور اسی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عید کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو نازل فرمایا کہ جس میں سب سے بڑی گھڑی عرفے کا میدان جہاں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، اور عصر کے بعد کا وقت جو جمعہ کے دن کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور خود عرفے کے دن دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، اور سرور کونین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ ساری خصوصیات اس آیت کے نزول کے وقت شامل تھی۔ گویا کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے ہی، تمہارے کہنے سے وہ عید کا دن بننے والا نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جواب دیا، اور ان کو اس بات کا احساس تھا کہ مسلمانوں کا دین کامل ہے، شریعت کامل ہے۔ اب یہ جو دین کامل و مکمل ہے، کتنی قربانیوں کے ساتھ، کتنے مجاہدوں کے ساتھ
اور کتنی محنتوں کے بعد یہ دین کامل ہوا، مکمل ہوا، اس کا بھی ہم لوگوں کو احساس ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، اور باپ دادا سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، ہم لوگوں کو اسی قدر کا احساس نہیں ہے، لیکن اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کی عظمتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی قربانیاں دی، صحابہ نے کیسی قربانیاں دی، اس کے بعد کے ادوار میں کیسی قربانیاں دی گئی ہے۔ ایک مسلمان کو ان چیزوں کا استحضار رہے، ذہن و دماغ میں تصور رہے کہ یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد مجھے ملا ہے، مجھے بھی اس دین پر عمل کرنا ہے، میری نسلوں کو، میرے خاندانوں کو، میرے افراد خانہ کو مجھے دین پہ چلانا میری ذمہ داری ہے۔ جب قربانیوں کا احساس دلوں میں ہوگا تب دین پہ عمل کرنا بھی انسان کو آسان ہوگا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو سارے انبیاء کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، وہ خود فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں میں مجھے سب سے زیادہ ایذا دی گئی، سب سے زیادہ ستایا گیا، سب سے زیادہ پریشان کیا گیا اس دین کی اشاعت کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے۔ لوگ جن کی ہمدردی، خیرخواہی، بھلائی اور نجات کی دعوت دینے کے لیے نبی جاتے، وہی نبی کی اخلاق کو ماننے والے، اسی نبی کی صداقت کو تسلیم کرنے والے، اس نبی کی شرافت کو دل و جان سے ماننے والے، لیکن پیغام حق کے خلاف کھڑے ہو گئے اور آپ کو مارنے، ستانے، قتل کرنے کے ہر ممکن جو کوشش ان سے ہوتی رہی، وہ کوششوں کو انہوں نے انجام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اور صحابہ اکرام کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید رہنا پڑا، جن میں سارے عرب کے لوگوں نے ایمان لانے والوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، اور اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چند ماننے والوں کے ساتھ، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ابی طالب شو ایک پہاڑی کی گھاٹی میں مقیم رہے، جہاں بچوں کو کھانا نہیں پہنچایا جاتا، بچوں کی غذاؤں کا انتظام نہیں ہوتا، اگر کوئی پہنچانے جاتا تو لوگ ان کو روک دیا کرتے کہ تم وہاں پر لے جا نہیں سکتے۔ یہ سخت ترین حالات اور اس کے بعد اور بہت سارے حالات نبی نے برداشت کیے۔ ایک مرتبہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے، اور آ کے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے کہ کب تک ہم کو ستایا جائے گا، کب تک ہم کو پریشان کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری اپنے ہاتھ کا تکیہ ہٹایا سر کے نیچے سے اور بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر فرمایا کیا تم ابھی سے کمزور پڑ گئے ہو کہ تم کو جو ستایا جا رہا اس کو دیکھ کر، جبکہ تم سے پہلے امتوں کا یہ حال تھا کہ وہ دین پہ جمنے کے لیے اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے ان کے اوپر ایسے سخت ترین حالات آئے گئے کہ ایک گڑھا کھودا جاتا، انسان کے قد کے برابر ایک گڑھا کھود کر انسان کو اس گڑھے کے اندر ڈال دیا جاتا، اور سر تک مٹی ڈال کر اس کو برابر کر دیا جاتا، اور ایک آرا لا کر سر کے درمیان سے چیر دیا جاتا، اور اس کے بعد لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو چھیلا جاتا، تب بھی وہ لوگ اس بات پر قائم رہتے کہ دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان لا لیے ہو اور چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، تمہیں جانچا اور پرکھا نہیں جائے گا، جبکہ تم سے پہلے لوگوں کو جانچا گیا، پرکھا گیا اور ہر اعتبار سے ہلا کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ وقت کے پیغمبروں نے کہا تھا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ نے ان کے سارے مجاہدوں کے بعد، ساری قربانیوں کے بعد اپنی مدد کو اتارا اور نازل فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو ہمت دلائی اور یہ بتایا کہ اس دین پر قائم رہنا بڑے مجاہدے کا کام ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا آنے والے دور میں اسلام پہ چلنے والا ایسا ہوگا وہ اپنے ہاتھ میں انگارہ لیا ہوا ہوگا، چاروں طرف سے اسلام مخالف محنتیں ہوں گی، اسلام سے دور کرنے کی سازشیں ہوں گی، اسلام پہ قدم نہ جمنے پائے اس کے لیے باطل طاقتیں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا، اور جس کے سینے میں ایمان ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اور نبی کے طریقوں سے وابستگی ہوگی، وہ اس سارے حالات پر ثابت قدم رہے گا، وہ جمے گا اور ہر طرح کے ایمان، ہر طرح کے امتحانات پر ثابت قدم رہے گا۔ وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ میں اسی سلسلے کا ایک فرد ہوں کہ جس سلسلے کے لوگوں نے اس اسلام پہ جمنے کے لیے اپنے مال کو،
اپنی جان کو، اپنی خواہشات کو، سب کچھ کو قربان کیا تھا۔ ایک صحابی ہے حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑھاپے میں اسلام قبول کیا۔ غزوہ احد کا موقع ہے، صحابہ کرام نے اعلان فرمایا، صحابہ تیار ہے، اور ان کے 3 بیٹے ہیں حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ 3 بیٹے بھی جہاد میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر تربیت لے رہے اور خوشی خوشی اپنے گھر آ رہے۔ باپ نے دیکھا کہ میرے بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے جانے والے ہیں، تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی شریک ہو جاؤں۔ انہوں نے بیٹوں کے سامنے اظہار کیا کہ میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ اور تم لوگوں کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اور بوڑھوں کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے گھر رہ سکتے ہیں، اور دوسرا آپ کو عذر ہے کہ پیر میں تھوڑا لنگڑا پن ہے، آپ ویسے بھی معذور ہے، لہٰذا آپ اپنے گھر میں رہیے۔ ان کو غصہ آیا کہ میرے بیٹے مجھے نصیحت کرے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرا یہ شوق ہے اور مجھے میرے بیٹے منع کر رہے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ میں اسی لنگڑے پیر سے اللہ کی جنت میں داخل ہوں، اور اگر اللہ مجھے پوچھے کہ تو کیا کر آیا ہے تو میں کہہ سکوں کہ اے اللہ تیرے دین کی خدمت کرتے کرتے مر کر آیا ہوں، لہذا مجھے شریک ہونے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق کو دیکھا، ان کے جذبے کو دیکھا تو اجازت عنایت فرما دی کہ ٹھیک ہے تم شریک ہو جاؤ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب غزوے میں نکلنے کا وقت آیا وہ اپنے گھر کے کونے میں گئے اور جا کر دعا کرے، اللہم ارزقنی شہادتاً، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما، ولا تردنی الی اہلی خائباً، اے اللہ مجھے اپنے گھر والوں کے پاس واپس ناکام مت لوٹائیے، اگر میں واپس ناکام آ گیا تو مجھے تانا دیں گے، ہم کہتے تھے تم بوڑھے ہو چکے ہو، ہم کہتے تھے تم لنگڑے ہو، لڑ نہیں سکتے، لہٰذا مجھے ناکام اپنے گھر والوں کے پاس واپس مت لائیے۔ چنانچہ وہ نکلے دعا کر کے، اس کے بعد دشمنوں کی صف میں گھسے اور بھرپور بہادری کے ساتھ اور پوری شجاعت اور ہمت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ جب شہداء کی نعشوں کو دفن کرنے کا مرحلہ آیا، ان کی نعش کو لانا جانے لگا تو ان کی نعش ادھر مدینے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا معاملہ ہے تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ اس طرح وہ دعا کر آئے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام کی سیرت کے بے شمار واقعات ہیں کہ جن واقعات کے ذریعے اس امت کے کمزور حوصلوں کو ہمت ملتی ہے، پستی میں بلندی آتی ہے اور ایمانی حرارتوں میں تازگی پیدا ہوتی ہے کہ ایمان پہ ہم کیسے جمیں، حالات مخالفت کے آ جائے، حالات دین سے دور کرنے کے لیے آ جائے اور حالات شریعت میں مداخلت کے آ جائے، تو ایسے موقعوں پر دین پہ ہمارے لیے بڑی قربانیاں نہیں ہیں، ہمارے لیے بس اتنی قربانیاں ہیں کہ تم اپنے گھروں میں رہ کر خواہشات کو قربان کر کے اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے بنو۔ جو قربانیاں بڑی بڑی دینا تھا، وہ جن کو زیب دیتا تھا، ان لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے۔ ہماری تو بس یہ ہے کہ سنت پر عمل کرے، شریعت پر عمل کرے، مسلم پرسنل لا کے تحت جو مسائل آتے ہیں ان مسائل پر عمل کرے، اور پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جو دستور زندگی دیا ہے اس دستور زندگی کو اپنی زندگی میں لانے والے بنے، نبی کی شریعت کو اپنی زندگی میں لانے والے بنے۔ یہی ہم سے سب سے بڑا مطالبہ ہے، ہم سے جان کا مطالبہ نہیں ہے، ہم سے مطالبہ ہے خواہشات کو قربان کرنے کا۔ نکاح کا موقع ہے، نکاح کرنا نبی کی سنت ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس نکاح کو اتنا بڑا مشکل مسئلہ بنا دیا گیا، لاکھوں کے روپے جب تک خرچ نہیں ہوتے، ہے جن کے پاس وہ اپنی مالداری کو دکھانے کے لیے، وہ اپنی مالداری کو بتانے کے لیے لاکھوں کے روپے خرچ کر رہے، کھانے پہ خرچ کر رہے، ڈیکوریشن پہ خرچ کر رہے اور غیر ضروری رسم و رواج پہ خرچ کر رہے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ قرضے لے کر، سود کے قرضے لے کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے اس کے نتیجے میں نکاح مشکل ہو گیا، اور اس کے بعد نکاح مشکل ہونے کے نتیجے میں کئی غیر مسلم لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، اگر موقع مل رہا وہ غیروں کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہے، اور ہم مسلمان افسوس کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ افسوس کرتے ہیں، رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ویڈیوز دیکھ کر اظہار کرتے ہیں کہ بھائی مسلمان بچی غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ آخر وجوہات کیا ہے بھاگنے کے؟ اگر ہمارے معاشرے میں جس نکاح کو نبی نے اتنا آسان کر کے بتایا کہ نبی کے بعد نکاح ایسے بھی ہوئے کہ نبی نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ جس کے گھر میں جو بنا ہوا ہے وہ لالو اور ایک دسترخوان بچھایا گیا، کھا لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا ولیمہ ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جو ولیمہ کیا وہ ایک بکرے کو ذبح کیا اور صحابہ کرام کی دعوت فرمائی، یہ فرمایا کہ یہ میرا ولیمہ ہے، تو ولیمے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں نکاح مشکل ہو گیا،
رسومات کی وجہ سے، غیر ضروری چیزوں کی وجہ سے، کہ جب تک ہم غیر ضروری چیزیں انجام نہیں دیں گے اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نکاح نہیں ہوگا۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی اور ہماری شریعت پر ہم خود عمل نہیں کریں گے تو آپ ان سے امیدیں رکھ رہے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی شریعت پہ پابندی لگا دیں۔ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہم اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ سامنے والا ہماری شریعت پہ ڈاکہ نہ ڈالے۔ ہم اپنے گھر کی حفاظت نہیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کوئی چور ہمارے گھر میں گھسنے نہ پائے۔ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے آپ اپنی شریعت کی حفاظت کرنے والے بنے، آپ اپنی شریعت پر عمل کرنے والے بنے، پھر کسی کے مجال نہیں ہوگی وہ ہماری شریعت میں مداخلت کرے۔ کتنے رسومات انجام دیے جا رہے اور کتنے نوجوان ہیں جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے زندگی گزار رہے، جن کا ظاہر، جن کا باطن اور جن کی مجلسیں، جن کی صحبتیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ کہہ سکے کہ یہ مسلمانوں والی زندگی ہے۔ ہمارا کاروبار، ہم کسی کو قرضہ لیتے ہیں، کسی کو قرضہ دیتے ہیں، ہم غیر مسلم برادریوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہے، کیسے روابط ہے، کیسے حقوق ادا کرنے کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جو لوگوں کو بتاتی ہے کہ مسلمان شریعت پر کتنا عمل کرتا ہے اور کتنا عمل نہیں کرتا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی کہ جنہوں نے بڑے درد کے ساتھ، بڑے کڑھن کے ساتھ مختلف مواقع پر اصلاح امت کے بہت ساری باتوں کو ذکر کیا تھا، انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ جو امت صرف کھانے پینے کے لیے لاکھوں کے روپے لٹائے وہ ملت اور وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جس ملت میں ہزاروں لوگ بھوکے راتوں کو سوتے ہیں اور جس ملت کے بے شمار بچے تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے گلی سڑکوں میں آوارے پھرتے ہیں، اس امت کے افراد اپنی شان کو دکھانے کے لیے لاکھوں روپے اپنی دعوتوں پہ لگائے، اپنی دعوتوں پہ خرچ کرے، تو پھر اس امت کا مستقبل کیسے ہوگا؟ اس معاشرے کے افراد کیسے ترقی کرنے والے بنیں گے؟ کیسے کامیابی کی دہلیز پر چڑھنے والے بنیں گے؟ اب جتنے کامیابی کے ہم لوگ اعلانات سنتے ہیں، اخبارات میں اطلاعات آتی ہے، وہ غیروں کی آتی ہے، ہمارے نوجوان راتوں کو سونے والے نہیں، راتوں کو جاگنے والے اور دن کو سونے والے، محنت کرنے والے نہیں، مجاہدے کرنے والے نہیں، قربانی دینے والے نہیں، اثار کرنے والے نہیں، اپنی صلاحیت کو منوانے والے نہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا آپ خواب غفلت میں سوتے رہیں گے۔ کوئی ہوگا جو قربانیاں دے کر کامیابی کی چوٹی کو پہنچنے کے لیے اپنی تن من کی بازی لگائے گا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ جو اس وقت مسلم پرسنل لاء کا مسئلہ ہے کہ جس پر قدغن لگانے، پابندی لگانے کی جو کوششیں حکومت کی طرف سے کی جا رہی، یہ آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ وقفے وقفے سے یہ اس طرح کے شور سے اٹھائے جاتے ہیں تاکہ ہماری غیرت ایمانی کو للکارے، ہمارے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرے، ہمارے دلوں میں احساس تازہ کرے کہ تم کیسے مسلمان ہو۔ تم آتے ہو جمعہ کو نماز پڑھنے کے لیے، دن کی 5 اوقات میں تمہاری مسجد میں حاضری نہیں ہوتی، اور تمہارے اطراف و اکناف میں کتنے غریب مسلمان بسر کرتے ہیں جن کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور تم اپنی مست زندگی گزارتے ہو اور تم یہ امید کرتے ہو کہ ہمارے قانون میں مداخلت نہیں کرنا۔ آپ کو صورتحال معلوم ہونی چاہیے، گزشتہ تقریباً 15 دن سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داران بار بار اپیلیں کر رہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر گروپ پر، واٹس ایپ کے میرے خیال سے پیغام پہنچ رہا ہے کہ آپ وہ اسکین کریں اور اسکین کر کے اپنے ای میل کے ذریعے اپنے پیغام کو پہنچائے، لیکن پورا ابھی آج آخری دن ہے، آخری دن، ایک مہینے کی مہلت دی گئی تھی، آج آخری دن ہے۔ کل تک کی جو سروے رپورٹ تھی صرف 17 لاکھ لوگوں نے وہ اسکین کر کے اپنے پیغام کو پہنچایا۔ جہاں پر 150 کروڑ مسلمان بستے ہیں وہاں کی صورتحال یہ ہے، یعنی ہم کو کوئی شعور نہیں ہے، ہم کو کوئی احساس نہیں ہے، ہمارے گردنوں پہ تلوار لٹک رہی اور ہماری شریعت کو مست کرنے کی کوششیں کی جا رہی۔ مست کوئی نہیں کر سکتا، آپ یاد رکھیے، اللہ نے دین کو بھیجا ہے غلبے کے لیے، دین کبھی دنیا میں پست نہیں ہوگا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ دین کو غلبہ عطا ضرور کرے گا، لیکن استعمال میں اور آپ نہیں ہوں گے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات کی مخلوق اللہ کا لشکر ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لے لے گا، لیکن ایک تاریخ یاد رہے گی کہ جس وقت مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کی کوششیں کی جا رہی تھی اور مسلمانوں کے علماء مسلمانوں سے اپیلیں کر رہے تھے اور گزارشیں کر رہے تھے کہ تم اپنی ناراضگی کا پیغام پہنچاؤ، اور مسلمان سونے میں لگے ہوئے تھے، مسلمان کھانے میں لگے ہوئے تھے، مسلمان دعوتوں میں لگے ہوئے تھے، مسلمان اپنے ناچ گانے میں لگے ہوئے تھے، ان کو کوئی احساس نہیں ہوا، ان کے سر پہ جو نہیں دوڑی، ان کی پیشانی پہ بل نہیں آیا، ان کی راتوں کی نیند حرام نہیں ہوئی، ان کے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوئی کہ میں آج زندہ ہوں، کل مر جاؤں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہ دین پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، وہ شریعت پر زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میں اپنی آخری سانس تک کا جو حق ہے وہ حق ادا کر کے جاؤں گا، جس سے میرا دین بھی محفوظ رہے، میری شریعت بھی محفوظ رہے، میرا ملک بھی سالم اور صحیح سلامت رہے۔ تو بہرحال یہ شریعت مسلم پرسنل لاء کے جو مسائل
مسائل ہے وہ یہ ہے کہ یہ وقت سے جو اٹھائے جاتے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبق اور پیغام یہ ہے کہ ہم پوری زندگی کے لیے اس بات کا عہد کریں کہ اللہ نے مجھے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مبارک اور پیاری تعلیمات عطا فرمائی ہے، ان تعلیمات پر عمل کروں گا تو میری نجات ہوگی، کامیابی ہوگی۔ اور وہ تعلیمات انتہائی آسان ہیں، پہاڑ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، قربان مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہ ہمارا نفس کچھ چاہتا ہے، ہم شریعت کچھ چاہتی ہے، ہمارے خواہشات کچھ چاہتے ہیں، نبی کی تعلیمات کا کچھ مطالبہ ہے، تو ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو آگے بڑھائے، شریعت کی تعلیمات کو پیش کرے اور اپنے خواہشات کو قربان کر لے، تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی اللہ کامیاب و کامران فرمائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ان کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔